السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگوں نے سورۃ الفلق پڑھے تھے اور آج جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص مکیہ، یعنی سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جو بھائی سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ چلیے میں اپنا سبق چالو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دیکھیں یہاں سے ہجہ لگاتے ہیں، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ۔ دیکھیں یہاں ہا پر پیش ہے، اس کو جلدی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے لام سے پہلے یہاں دیکھیے واو پر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو پور یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، ایک سیکنڈ کھینچیں گے۔ دیکھیے قل هو اللہ، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، اح، دال دو پیش دن، احد، قل هو اللہ احد، احد۔ دیکھیں یہاں پر جب رکیں گے، وقف کریں گے، تو یہاں دیکھیے دال پر دو پیش ہے، دو پیش کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ دال پر ساکن دے دینا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا، ہا دال زبر حد، احد، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا صاد پیش حس، اللہ حس۔ دیکھیں یہاں ہا کے بعد جو یہ الف اور لام دکھ رہا ہے نا، یہ دونوں حرف سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ یہاں صاد پر تشدید ہے، صاد پر جو ہے صاد کو دو مرتبہ پڑھیں گے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے ہا صاد پیش حس، صاد زبر صا، اللہ الص، میم زبر ما، دال پیش دو، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اور یہاں پر بھی اگر رکیں گے تو یہاں دیکھیے دال پر پیش ہے، پیش کو نہیں پڑھنا ہے، دال پر ساکن دے دینا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا، میم دال زبر مد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لم یلد، لم یلد۔ دیکھیے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرا 26 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دیکھیے دال ساکن کے ساتھ آ رہا ہے، حروف قلقلہ 5 ہے نا، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حرف میں سے کسی بھی حرف پر جب یہ ساکن آ جائے تو اپنی آواز کو ٹکر کھا کر کے الگ کر دینا، جیسے لم یلد، یلد، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، ولم یو، لام دال زبر لد، ولم یولد،
لم یلد ولم یولد. دیکھیے یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی میم کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم یا زبر یا، کاف لام پیش کل. دیکھیے یہاں کاف کے بعد جو یہ نون دکھ رہا ہے اور نون پر ساکن ہے، تو کسی بھی حرف پر جب یہ ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف پر اگر تشدید ہو تو تشدید والے حرف میں ملانا اور اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. جیسے دیکھیے کاف لام پیش کل، نون کو نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، ولم یکن لہ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو الف دو زبر ون، کفوا، ولم یکن لہ کفوا. دیکھیے یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یا آ رہا ہے، تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اور یہاں پر کیا قاعدہ ہے، بالکل آسان قاعدہ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین تو جانتے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، چاہے تنوین ہو چاہے یہ نون ساکن ہو. اس کے بعد اگر حروف یرملون میں سے 4 حرف میں ادغام مع گنہ ہوتا ہے اور 2 حرف میں ادغام بلا گنہ ہوتا ہے. 4 حرف کیا ہے، یا، واو، میم، نون. ٹھیک ہے، یہ 4 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع گنہ گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 2 حرف یعنی لام اور را کی صورت میں ادغام بلا گنہ ہوگا، یعنی گنہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کا پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو الف دو زبر ون، کفوا، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دون، احد، کفوا احد. لیکن یہاں 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے نا، تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اب کہیں گے کہ یہاں پر تو نون ہے ہی نہیں، تو بھائی دیکھیے واو الف دو زبر ون، ٹھیک ہے، آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، اسی کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جب رکیں گے وقف کریں گے تو دال پر دیکھیے 2 پیش ہے، 2 پیش کو نہیں پڑھنا، 1 پیش کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا، حا دال زبر حد، احد، کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، چلیے ایک مرتبہ یہاں سے پڑھ دیتے ہیں متن. دیکھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.